اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہر دور میں اور ہر زمانے میں منایا گیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں خود میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا گیا۔ شکل اگرچہ اس کی مختلف تھی، انداز اس کا الگ تھا، لیکن منایا ضرور گیا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب پیر کے دن روزہ رکھتے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہوئے ایک وجہ یہ بھی فرمائی کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی ہے، اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ اس سے پتا چلا کہ جو ہفتے میں پیر کا دن ایک مرتبہ آتا ہے، ہفتے میں پیر کا دن ایک مرتبہ آتا ہے، اور سال میں پیر کا دن 52 مرتبہ آتا ہے، تو ہم لوگ میلاد النبی سال میں ایک بار مناتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت اپنی میلاد ایک سال میں 52 مرتبہ منایا کرتے تھے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ اگرچہ حضور علیہ السلام روزہ رکھ کر کے مناتے تھے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں اس کا تصور موجود ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ میلاد کا ذکر فرمایا، اور یہ تو میلاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ عید المومنین ہے، یہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ الحمدللہ پورے ہندوستان بھر میں جمعۃ المبارکہ منایا جاتا ہے، ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، لیکن ہندوستان کی اگر بات کریں تو ہمارے گنبد و مینار کے شہر مالیگاؤں میں جس انداز سے جمعہ منایا جاتا ہے، اس انداز کا جمعہ میں نے ہندوستان کے کسی شہر میں نہیں دیکھا۔ اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جمعہ محسوس ہوتا ہے، ہمارے یہاں جمعہ دکھ کر آتا ہے، جس اعتبار سے بھی ہو، لیکن بہرحال جمعہ نظر آتا ہے۔ مسجدوں کا ایک اپنا انداز ہے، گنبدوں سے صلاۃ والسلام کی آواز ہے، تقاریر کی گونج ہے، اس کے بعد پھر ایک دوسرے گھروں سے خواتین کا آنا جانا ہے، ملنا ملانا ہے، ایک ماحول ہے، مخصوص ڈشوں کا گھروں میں پکنا ہے۔ ہمارے یہاں جمعہ بہرحال بہت اہتمام سے منایا جاتا ہے، جو جمعہ دیکھ کر بھی آتا ہے، لیکن یہ جمعہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عید المومنین ہے، مومنوں کی عید ہے یہ جمعہ، جمعہ مومنوں کی عید ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور جمعہ مومنوں کی عید ہے، اس میں غسل کے لیے فرمایا، بلکہ جمعہ کے دن غسل کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ لقمان حکیم نے تو یہاں تک کہ کہا کہ اگر جمعرات کی رات کا کھانا نہ کھانا پڑے تو جمعرات کا کھانا بیچ کر پانی خریدنا پڑے، اور جمعرات کا کھانا بیچ کر رات کا پانی خرید کر جمعہ کو غسل کرنا پڑے تو جمعرات کا کھانا بیچ کر جمعہ کو غسل کرو، یعنی جمعرات کی رات کا کھانا چھوڑ دو مگر جمعہ کا غسل مت چھوڑو۔ جمعہ کے غسل کی اتنی برکتیں، بیماریاں دفع ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر قطرے پہ ثواب کی بشارتیں، بڑی باتیں ہیں، لیکن جمعہ کے دن اللہ کے رسول فرماتے جمعہ عید المومنین ہے، غسل کرو، نماز کا اہتمام کرو، خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ، کثرت سے حضور پہ درود پڑھو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جمعہ عید المومنین ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسلم شریف کی حدیث ہے بہت ساری وجوہات بیان فرمائی، اس میں سے ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ جمعہ عید المومنین اس لیے ہے کہ اس دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن حضرت آدم کا وصال بھی ہوا۔ اللہ اکبر! تو پتا چلا اگر آدم پیدا ہو جائے تو جمعہ عید المومنین ہو جائے، اور جان آدم محمد الرسول اللہ پیدا ہو تو پھر وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت آدم کی پیدائش ہوئی، اچھا حضور کی عظمتوں پہ قربان، حضور کی عظمتوں پہ قربان، حضور علیہ السلام نے 1450 سال کے بعد عقل والوں کے دماغ کے اندر جو شیطنت آنی تھی اس کا علاج 1450 سال پہلے فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ جمعہ عید ہے۔ عید کے دن کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں ہی مناتے ہیں نا۔ جمعہ عید کا دن ہے، مومنوں کے لیے عید کا دن۔ پتا چلا
کوئی بھی دن کسی کے لیے بھی عید کا دن ہو سکتا ہے، میلاد نبی کا دن مومنوں کے لیے صرف عید کا دن، سبحان اللہ، صرف مومنوں کے لیے عید کا دن۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جمعہ ہی کو آدم پیدا ہوئے اور جمعہ ہی کو دنیا سے چلے بھی گئے، تو کسی نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آدم کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں تو آدم کی موت کا غم کون منائے گا؟ نبی بتا رہے ہیں کہ نبی کی آمد اور جانا جس دن ہو جائے تو اس دن پھر خوشیاں منائی جاتی ہیں، غم نہیں منایا جاتا، اس لیے کہ نبی خوشیاں دینے کے لیے آئے ہیں، غم کے لیے نہیں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا آنا بھی بہتر ہے، میرا جانا بھی بہتر ہے، آیا اس لیے ہوں تاکہ تمہیں شریعت کا راستہ چلا دوں، اور جانا اس لیے ہے کہ تمہارے جانے سے پہلے جنت کی راہیں تمہارے لیے ہموار کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنا بھی بہتر ہے اور جانا بھی بہتر ہے، اس لیے ہم نبی کی آمد پر بھی خوشی مناتے ہیں۔ آنے کو میلاد کہتے ہیں، جانے کو معراج کہتے ہیں۔ نبی کا آنا میلاد ہے، نبی کا جانا معراج ہے، تو یہ ہے خوشی کے لیے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی میلاد ہر دور میں منائی گئی، ہر زمانے میں منائی گئی، شکلیں جدا جدا تھی، شکلیں الگ الگ تھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور علیہ السلام نے پیر کا روزہ رکھا۔ ایک بات اور عرض کروں آگے بڑھنے سے پہلے، حضور علیہ السلام رمضان شریف میں پیدا نہیں ہوئے اور جمعہ کے دن بھی پیدا نہیں ہوئے۔ کیوں؟ جو بچہ جمعہ کو پیدا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے یہ بچہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر آج تو عیدوں کی عید ہے نا، آج تو شب قدر کی بھی شب قدر ہے، آج شب قدر کی بھی شب قدر، یہ رات ہزاروں شب قدر سے افضل ہے، یہ رات ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ہے۔ اے شب قدر، آج تو بھی اس رات کا ذرا تماشا دیکھ کہ تجھ میں آیا قرآن ہے، اس میں آیا صاحب قرآن، تجھ میں آتے جبریل ہے، اس میں آتے مخدوم جبریل ہے۔ شان ہے آج کی رات کی، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے لے لو۔ کیوں؟ کیونکہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ بڑی خوبصورت رات ہے، یہ قیمتی رات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جمعہ کو بچہ پیدا ہو تو لوگ کہتے ہیں خوش نصیب ہے، رمضان شریف میں پیدا ہو بچے خوش نصیب ہے۔ اللہ نے انتخاب کیا، محبوب تجھے رمضان میں پیدا نہیں کروں گا، تجھے جمعہ کو پیدا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کو پیدا ہو تو کوئی لوگ یہ نہ کہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جمعہ کو پیدا ہوا، نا تجھے جمعہ کو نہیں، دن کی وجہ سے تجھے شرف نہیں ملے گا، مہینے کی وجہ سے تجھے شرف نہیں ملے گا، بلکہ مہینے کو تیری وجہ سے شرف ملے گا۔ رمضان بھی ربیع الاول کو تکتا ہوگا اور جمعہ بھی پیر کو تکتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ربیع الاول کا مہینہ آمد مصطفیٰ جان رحمت کا مہینہ ہے، اور پیر دوشنبہ کا دن مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا دن ہے۔ دوشنبہ شریف ہے، بڑی برکت ہے اس کی، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ اس لیے کہ ثواب کے سوداگروں کو کیا پتا کہ عشق والوں کا مزاج کیا ہے۔ عقل کہہ رہی تھی کہ جان بچانا چاہیے، عشق کہہ رہا تھا کہ آگ میں کود جانا چاہیے، یہی تو بات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میلاد ہر دور میں منائی گئی، شکلیں الگ الگ تھی۔ کبھی میلاد روزہ رکھ کر منائی گئی، کبھی میلاد واقعات سنا کر منائی گئی، کبھی میلاد صدقہ کر کے منائی گئی، کبھی میلاد قرآن پڑھ کر منائی گئی، کبھی میلاد رسول اللہ کی احادیث پڑھ کر منائی گئی، کبھی میلاد حلیمہ سے واقعات سن کر منائی گئی، کبھی میلاد گھر میں بیٹھ کے بچوں کو سنا کر منائی گئی، کبھی میلاد حضور کے بچپن کے واقعات ذکر کر کے منائی گئی، پھر کبھی میلاد جب اور دور آگے بڑھا تو جلوس نکال کے منائی گئی، کبھی میلاد نعتوں کی محفل سجا کے منائی گئی، کبھی میلاد جب وہ قندیلیں روشن کر کے منائی گئی، کبھی میلاد چراغ روشن کر کے منائی گئی، کبھی میلاد علماء مشائخ مل کر تقاریر کر کے منائی گئی، کبھی میلاد مرغ ذبح کر کے اور کھجوریں تقسیم کر کے گیہوں تقسیم کر کے الگ الگ انداز سے منائی گئی۔ یہاں تک کہ ابن حجر مفتی اعظم مکہ
اپنے دور کے مفتی اعظم مکہ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ ابن حجر مکی نے یہاں تک لکھا کہ جب میلاد کا دن آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں لکھا صدیق اکبر نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ امام سیوطی نے لکھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی میلاد کے دن جو ہے وہ آپ نے گیہوں تقسیم فرمائے، یہ ہوتا رہا۔